تو یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96۔ اس میں اللہ رب العزت نے سمندری جانوروں کے شکار کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ اب ہم اس کے استدلال کو دیکھ لیتے ہیں اور سمندر کے کون کون سے جانور آپ کے لیے حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، وہ قرآن کے استدلال سے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ دو موقف بنے ہیں ہمارے علماء کرام کے۔ احناف کا استدلال یہ بنتا ہے کہ سمندر کا شکار میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ اور کچھ حلال نہیں ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کا موقف ایک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سمندر کا مطلق جانور حلال ہے، یعنی سمندر کا جو بھی جانور ہے جو سمندر میں پیدا ہوا، سمندر میں ہی رہتا ہے، اس کا شکار کرنا آپ کے لیے بالکل حلال ہے اور وہ آپ کے لیے کھانا بالکل حلال ہو جائے گا۔ استدلال سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا طعام کرنا یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے اور جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے یہ کام حلال بنتا ہے۔ اب یہ صید البحر سے کیا مراد ہے؟ صید البحر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس کی تفسیر میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو صید البحر کا لفظ آیا ہے، ما اخذ حیا، سمندر سے جو جانور آپ زندہ نکال لیں، یعنی آپ اس کو شکار کریں باقاعدہ، آپ کے عمل سے وہ باہر آتا ہے، آپ کے عمل سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ما اخذ حیا، جو جانور سمندر سے زندہ نکال لیا گیا۔ تو ابن عباس کی تفسیر کے مطابق صید البحر سے مراد کہ جو جانور سمندر سے زندہ نکال لیا گیا یا سمندر سے شکار کیا گیا وہ جانور گئے، اور وطعامہ، اور اس کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ اس طعام سے مراد کیا گئے؟ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں ما وجد میتن، کہ جو مردار پایا گیا ہے، سمندری وہ جانور کہ جو مردار پایا گیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اب یہ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ایک صید البحر یعنی جو ہمارے عمل سے شکار کی وجہ سے مرتا گئے اور ہمارے سامنے آتا گئے وہ ہمارے لیے حلال، اور جو سمندر خود باہر پھینک دے جس کو مار کر، یا جو مر جائے اور وہ سمندر کے باہر آ جائے، تو اس طریقے سے یہ جانور بھی حلال ہوتا ہے۔ دو صورتیں ہیں اس کی ابن عباس کی وضاحت کے مطابق۔ صید البحر سے مراد کہ جو زندہ پکڑی جائے، اور وطعامہ سے مراد کہ جو مردہ پکڑی جائے، مردہ حالت میں پائی جائے، وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے حلال بنتی ہے۔ ایک وضاحت تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر صید البحر کا جو لفظ آ رہا ہے، یہ لفظ یا یہ حکم اللہ رب العزت نے مطلق رکھا گئے، یہاں پر قید بیان نہیں فرمائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے صید البحر جب اللہ رب العزت نے نسبت کی شکار کی تو فرمایا کہ سمندر کا جانور حلال ہے، سمندر کا شکار حلال ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرماتے ہوئے کوئی قید بیان نہیں کی گئے کہ سمندر میں سے کون سا جانور حلال ہے، اس لیے کئی علماء کرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اکثر جمہور مجتہدین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے۔ وہ جانور کے جو سمندر میں ہی پیدا ہوتا گئے، سمندر میں ہی رہتا گئے، افزائش اس کی وہیں پر ہوتی ہے، وہ جانور آپ کے لیے بالکل حلال ہے، آپ شکار کریں اس کا، وہ آپ کے لیے کھانا بالکل حلال ہو جائے گا۔ یہ جمہور ائمہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کا استدلال ہے قرآن کے مطلق سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کوئی قید بیان نہیں فرمائی، قرآن میں مطلق آیا گئے، لہذا آپ کے لیے ہر جانور حلال ہو جائے گا۔ اس کے برعکس بعض علماء احناف کا استدلال یہ تھا، یا احناف کی طرف سے استدلال یہ گئے کہ اس آیت کو ہم مطلق نہیں رکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب اس کے برعکس علماء احناف کا استدلال یہ ہے کہ اس کو ہم مطلق نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، الحوت والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔
یہ دو مردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حلال کیے گئے ہیں، لہذا ہم اس آیت پاک کی وضاحت کے اندر اس کے مطلق کو مقید کریں گے اور یہ کہیں گے کہ سمندر کا سارا شکار حلال نہیں ہے، بلکہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، جس طریقے سے آج ہمارے احناف کی کتابوں میں موجود ہے اور علماء احناف یہ بیان بھی کرتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کہ سمندر کے جانوروں میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ یہ استدلال ہوتا ہے، کیا یہ استدلال درست ہے یا نہیں، اس پر ہم تھوڑی توجہ کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات سماعت فرما لیجئے، دیکھیے استدلالات اپنے اپنے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے تئیں بہت اچھا سوچا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور کوئی قدغن ہم نہیں لگا سکتے، کسی پر شک شبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے اقوال سنتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن اتباع اور پیروی احسن بات کی کرتے ہیں۔ تو جب ہم دلائل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو احسن بات کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس نے کہا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو درجات بھی دے، اس کو برکتوں سے نوازے اس عالم میں، لیکن ہم اگر دیکھیں گے تو دلائل کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک عمومی قاعدہ ہے، قرآن کا مطلق مقید نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ نے قرآن کے مطلق کو مقید کرنا گئے تو اس کے جیسی کوئی دوسری آیت لا کے دکھائیے تو ہوگا کہ قرآن کا مطلق مقید ہو گیا ہے۔ اگر قرآن کے مطلق کو آپ مقید کرنا چاہتے ہیں تو وہ خبر واحد سے مقید نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر صید البحر یہ قرآن کا مطلق ہے، سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی سمندر کا کوئی بھی جانور ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم روایت لا کر یہ کہیں کہ جناب الحوت والجراد، ٹڈی اور مچھلی مردار میں ہمارے لیے حلال ہے، جس کو کہتے ہیں بھی سمندر کے جانوروں میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، اگر ہم یہ کہیں تو یہ ہوگا کہ یہ جو روایت آ رہی ہے یہ خبر واحد، اور خبر واحد سے قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت تعجب بھی ہوتا ہے، ہمارے درس نظامی میں جب پڑھایا جاتا ہے، اصول فقہ کی پہلی کتاب آتی ہے اصول شاشی، خاص پڑھا رہے ہوں، عام پڑھا رہے ہوں، مطلق پڑھا رہے ہوں، مقید پڑھا رہے ہوں، وہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ سب چیزیں قطعی ہیں، یعنی خاص قطعی ہوتا ہے، عام قطعی ہوتا ہے، بعض اوقات ضمنی بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مطلق اگر اللہ رب العزت نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو قطعی ہے، اور مطلق کو آپ مقید نہیں کر سکتے ہیں خبر واحد سے۔ لیکن جب ہم باہر دیکھتے ہیں، مسائل کا استنباط شروع کرتے ہیں یا دیگر ضروریات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان قواعد کا، ان اصول کا کوئی اپلائی نہیں نظر آتا ہے۔ یعنی کتابوں کی حد تک یہ کہ قرآن مطلق کو آپ مقید نہیں کر سکتے خبر واحد سے، لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کیا ہوا ہے، تو یہ استدلال تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے، جو بہرحال دلائل کے اعتبار سے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بہرحال جو اس کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات درست لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق خبر واحد سے مقید نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام علماء مجتہدین ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت نے مطلق ارشاد فرمایا گیا، لہذا آپ کے لیے سمندر کے تمام جانوروں کا شکار حلال ہے، بالکل آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی تفسیر، وضاحت۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جناب کیکڑا کھانا یا کیکڑے کا سوپ پینا، اب چونکہ سردیاں بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، یہ چیزیں اب سوال میں آتی ہیں۔ تو اب یاد رکھ لیجئے کہ کیکڑا پیدا ہی سمندر میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ کچھ دیر باہر رہتا ہے، لیکن اس کی افزائش، اس کی پیدائش، اس کا زیادہ تر وقت وہ سمندر میں ہی رہتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو سمندری جانور قرار دیں تو شکار کرنا ہوگا، اگر زمینی جانور قرار دیں تو ذبح کرنا ہوگا۔
اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے، یہ جو دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے نا، وہ کہلاتا ہے برمائی جانور۔ یہ برمائی جانور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر میں بھی رہتا ہے اور زمین خشکی پر بھی رہتا ہے، یہ جانور۔ اب یہ کیکڑا حلال ہے یا حرام ہے، اس کا سوپ پینے کا حکم کیا ہوگا؟ یاد رکھ لیجئے کہ چونکہ کیکڑے میں مچھلیوں والی صفت زیادہ پائی جاتی ہے، سمندری جانور کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ سمندری جانور میں کسی میں بھی خون نہیں ملے گا آپ کو۔ کیکڑے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خون نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کچھ دیر باہر رہتا ہے، لیکن جس طریقے سے سمندری جانوروں کے اندر خون نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ کوئی بھی مچھلی اٹھا لیجئے، خون نہیں ملے گا اس کے اندر، جھینگا اٹھا لیجئے، خون نہیں ملے گا اس کے اندر۔ اسی طرح سانپ والی مچھلی جو ہوتی ہے، ایک لمبی سی مچھلی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی خون نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے کیکڑے میں بھی خون نہیں ہے، تو اس لیے علماء کرام نے کہا کہ یہ سمندری جانور کا ہی حکم لے گا، لہذا کیکڑے کو استعمال کرنا، اگر اس کا شکار کیا گیا، اس کو پکڑ لیا گئے، تو جس طریقے سے مچھلی میں خون نہیں ہے، اس میں خون نہیں ہے، لہذا کیکڑا بھی وہ مچھلی کے حکم میں ہی جائے گا، سمندری جانور کا ہی اس کو شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کو استعمال کر لیا تو اللہ رب العزت کے اس مطلق میں کیکڑا داخل ہے، لہذا تقریباً تمام مجتہدین کے نزدیک کیکڑا صید البحر میں داخل مانا گئے، لہذا اگر کوئی کیکڑا کھاتا گئے اور اس کا سوپ استعمال کرتا گئے تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یا ناجائز کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا گئے۔ تو یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کیکڑے کا معاملہ جو ہے وہ مچھلی کا ہی ہے، سمندری جانور میں ہی اس کو شمار کیا گیا علماء نے، چونکہ اس میں خون نہیں ہوتا ہے، لہذا ذبح کا معاملہ تو ہونے سے رہا اس کے اندر۔ اب اس کے اندر معاملہ آئے گا کہ یہ سمندری جانور ہے، لہذا سمندری جانور میں چونکہ شکار کا حکم ہے، اگر کسی نے شکار کر لیا تو بالکل یہ جانور اس کے لیے حلال بنتا ہے۔ اسی کی مطلق میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں جب مطلق کہا ہے تو جھینگا بھی سمندری جانوروں کے اندر آتا ہے، لہذا وہ بھی آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اور ایک مشہور ہے سانپ والی مچھلی، وہ مچھلی ٹائپ کی ہوتی ہے، لمبی سی ہوتی ہے، پتلی سی ہوتی ہے، تو بھائی سمندری جانور ہے نا، تو بالکل حلال ہے۔ اللہ نے سمندر کا کل جانور ہمارے لیے حلال کیا گئے، اور یہی استدلال میں درست بات لگتی ہے زیادہ، کیونکہ اگر آپ خبر واحد لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے، تو خبر واحد نہیں لا سکتے ہیں قرآن کے مطلق کے مقابلے پر، مقید نہیں کر سکتے قرآن پاک کو۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات میں نے آپ سے شروع میں ذکر کر دیا کہ خبر واحد سے کئی جگہ پر قرآن پاک کو مطلق کر رکھے ہوتے ہیں، وہ پچھلے درسوں میں بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن معاملہ بڑا خراب ہے۔ قرآن کا مطلق ہو، اس کو خبر واحد سے آپ مقید نہیں کر سکتے ہیں، تو جھینگا ہو تو وہ بھی حلال ہے، اور اسی طریقے سے کیکڑا ہے وہ بھی حلال ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سانپ والی مچھلی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں ویل مچھلی کھانا، شارک مچھلی کھانا، بھئی یہ انسانوں کو مار دیتی ہے، انسان پر حملہ کرتی ہے، اسی کا شکار کرتی ہے، تو یہ کوئی استدلال نہیں ہے کہ کوئی اگر انسان کا شکار کرتا ہے تو جناب وہ حرام ہو جائے گا۔ سمندری جانور جو ہیں اللہ نے وہ چونکہ مطلق رکھا گئے، لہذا وہ ویل مچھلی ہو، شارک مچھلی ہو، وہ جھینگا ہو، وہ کیکڑا ہو، وہ سانپ مچھلی ہو، جتنے جانور ہیں وہ سارے کے سارے صید البحر کے مطلق میں داخل ہو کر مسلمانوں کے لیے حلال بنتے ہیں، اور یہی استدلال زیادہ درست لگتا ہے۔ لہذا جھینگا ہو وہ بھی حلال گئے، بس اس میں تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے کہ وہ جھینگے کی کمر پر ایک ڈوری جا رہی ہوتی ہے جو اس کی نجاست کی ڈوری ہوتی ہے، کالی ڈوری جس کو کہتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کو صاف کر لیتے ہیں، اوپر بلیڈ لگاتے ہیں، وہ کالی ڈوری کھینچ لیتے ہیں تو نجاست کی ڈوری ختم ہو گئی، اب جھینگا آپ کے لیے بالکل پیورلی صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس کے مطابق اگر آپ استدلال کو سمجھیں تو بالکل کیکڑا حلال ہے، اور کیکڑے کا سوپ بھی استعمال کرنا بالکل جائز ہے، خاص طور پر ان کے لیے جن کو سردیوں میں دمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بالکل حلال ہے۔ ویسے بھی مطلق حلال ہے کیکڑا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔